میری والدہ ماجدہ کو شوگر تھی، بلڈ پریشر تھا، تقریباً 18 سال وہ بستر پہ رہی، 18 سال چلتی نہیں تھی، کہتی تھی مجھ سے چلا نہیں جاتا، بیڈ کے اوپر ہی ان کا پیشاب اور پخانے کا بندوبست کیا ہوا تھا، نیچے چارپائی کے نیچے وہ ٹین کی چادر لگائی ہوئی تھی، وہ جدھر دوین ہوتی وہاں وہ بیٹھ جاتی تھی، وہاں پیشاب کر لیتی، طہارت ہو جاتی تھی۔ تو رمضان کا مہینہ آیا تو بھائیوں نے کہا کہ اب امی روزے رکھتی ہے، روزہ چھوڑتی نہیں ہے، تو ڈاکٹر کو کہیں کہ بلا کے وہ سمجھائے ان کو۔ تو ایک ڈاکٹر کو بلایا، ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا، وہاں سے اس نے ایسے باتیں کر کے کہا ماں جی رمضان ہے گا، گرمی بھی کچھ ہے گی، یا تسی بیمار ہے گے ہو، تو میری رائے ہے کہ تسی نا روزے نہ رکھو۔ ماں جی نے کیا پتر ڈاکٹر اے دس پی جے روزہ رکھے بندہ مر جوے تو کنا مزے والا کام آ۔ روزے دے نال بندے نے روزہ رکھیا ہوئے تو دا انتقال ہوئی ہوئے تو کنی مزے والی گل وا۔ تو مینوں روزیاں تو نہ روک، کی ہوگا، مر جاؤں گی نا، تو کنی مزے والی موت آ۔ تو جب بندے کو ذوق اور شوق ہوتا ہے نا تو پھر بندہ اللہ پاک کی ہر بات جو ہے نا، موسم اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا۔ لاہور میں کام کرتا تھا تو وہاں ایک مزدور تھا، وہ کم از کم 5 میل تک شالمی سے ڈیوٹی فری شاپ تک 2-3 میل بنتے تھے، وہ کمبل سر پہ اٹھا کے گرمی کے موسم میں آتا تھا۔ یہ اللہ پاک ہمت دیتے ہیں۔ جب انسان تہیہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا، تو اللہ مدد کر دیتے ہیں۔ جب بندہ پہلے ہی اس کا جو ارادہ ہے وہی ٹھوس نہیں ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اسباب بھی ویسے پیدا نہیں فرماتے ہیں۔ اگر آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے شادی، بیاہ، غمی، خوشی، ہر معاملے کے اندر ہم نے اللہ کے محبوب کے حکموں کو نہیں چھوڑنا، تو اللہ آپ کی مدد کریں۔ تو اسی تو پہلے کہنے یار ساڈی برادری ہے نا یہ کی کریے، دادا ہی بھی اداں ہی سگے تے پردادا ہی بھی اداں ہی سگے، ہوں اسی کی کریے۔ یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے ساتھ کیا لڑائی تھی؟ یہی تھی نا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دادا پردادا جو دین چلا رہے ہیں آپ اس سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگ جب آئے، انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہے۔ ایک وفد آیا ان کا طائف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ ہم ایمان لائیں گے لیکن ہماری کچھ شرائط ہے۔ ابھی آپ شرائط سننا ذرا۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کا نہ کہا جائے۔ جس وقت کوئی جو بندہ فارغ ہوگا وہ 5 نمازیں پڑھ لے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ ہم کاروباری لوگ ہیں، انگور ادھر بہت ہوتا ہے، انگور اگر ہم ایسے بیچ دیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ملتی، اگر شراب بنا کے بیچیں تو اس کے ذرا زیادہ پیسے بنتے ہیں، اور اگر جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے مہنگی ہوتی جاتی ہے۔ ایک ہمیں یہ اجازت دے دی جائے۔ 2، نمبر 3، چونکہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمارے کاروباروں کی وجہ سے بچے جوان ہو جاتے ہیں، عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو ہمیں فرصت نہیں ملتی، تو وہ جو خرابیاں ہو جاتی ہیں، جو بے راہ روی ہو جاتی ہے بچوں سے، عورتوں سے، اس کی ہمیں کوئی سزا نہ دی جائے۔ ہاں جی۔ نمبر آخری شرط یہ ہے کہ چونکہ ہم کاروباری بندے ہیں کہ لین دینے میں ہم پیسے کسی کو دیتے ہیں تو پھر ہم بڑھا کے لیتے ہیں، تو
تو یہ جو صورت ہے نا سود والی، اس سے بھی ہمیں روکا نہ جائے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج 1450 سال کے بعد ہم بھی یہی نہیں شرطیں رکھ رہے ہیں، کیوں جی؟ جو 1450 سال پہلے طائف والوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شرطیں رکھی کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ باتیں ہماری، یہ ان باتوں کے اوپر ہمیں کچھ نہ کہا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مدینے میں اسلام اور ہو اور مکہ میں اور ہو۔ تو آج بھی ہم یہ کہتے ہیں وہ جی جدوں ٹائم ملیا نماز پڑھ لی، وہ جدوں وقت ملے گا شادیاں کر دواں گے، یہ فصل ہے ہن آ ہے گا، ہن آ ہے گا، ہن آ ہے گا، ویلے ہو کے کراں گے۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح قربانی ہے، اسی طرح رمضان ہے۔ تو یہ کوئی اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال نہیں ہے ہمارے، اور نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ۔